کیا ازجد میاں مفتی ہے؟ چلیے آج اس ویڈیو میں ہم یہ جانتے ہیں۔ دوستوں، ازجد میاں کے پاس ایک سند ہے جو کہ جامعہ نوریہ بریلی شریف سے ان کو حاصل ہوئی ہے۔ تو کیا وہ سند فرضی ہے یا اوریجنل ہے؟ تو اس کے بارے میں خود صدر مدرس جامعہ نوریہ علامہ حنیف صاحب نے کہا کہ ازجد میاں کا داخلہ ہی نہیں ہوا ہے اور نہ ہی کبھی وہ پڑھنے آتے تھے جامعہ نوریہ۔ دوستوں، آپ خود یہ کال ریکارڈنگ سنیں۔ جو ہمارے بھتیجے ہیں ازجد میاں جی، تو ازجد میاں نے جو جامعہ نوریہ میں تعلیم حاصل کری تو ان کی دستار بندی وہاں ہوئی نہیں۔ ہاں وہ کافی پہلے کی بات ہے، صدر صاحب کے زمانے کی۔ تو دستار بندی کیوں نہیں ہوئی؟ اب آئے نہیں ہوں گے اس وقت میں، آئے نہیں، دستار بندی میں نہیں آئے۔ اب نہیں آئے ہوں گے، جب ہی نہیں ہوئی ہوگی اب یہ ہوگا۔ لیکن ایسا ہے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ ان کی سلمان میاں کی تو ہوئی تھی، سلمان میاں جو امین شریعت کے صاحبزادے ہیں، اس میں تاج شریعت بھی تشریف لے گئے تھے۔ ہاں، سلمان میاں کی تو اسی سال ہوئی تھی جس سال میں آیا تھا۔ جی جی ہوئی تھی ان کی، ہاں اسی سال ہوئی تھی۔ ہاں اسی سال ہوئی تھی۔ اب انہوں نے وہاں کچھ تعلیم حاصل کری ہے جامعہ نوریہ میں باقاعدہ؟ نہ کبھی نہیں۔ نہیں تو پھر دستار بندی نہیں ہوئی تو سند ان کے پاس، ایسا سند ہے ایسا ہے ان کے پاس۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی دستار بندی نہیں ہوئی، کچھ دنوں کے لیے گئے تھے پڑھنے کے لیے، وہ بھی میں لے جاتا تھا، بہت پیاری کی بات تھی، لے جاتا تھا انہیں۔ اب ایک سند جس میں میرے سائن نہیں ہے، کسی نے میرے سائن بنا دیے ہیں۔ میں جو بناتا ہوں اردو میں جو سائن کرتا ہوں اس کا طریقہ دوسرا ہے، لیکن اس میں کسی نے بنائی عرض کر رہا تھا کہ بندے نے کبھی تعلیم حاصل نہیں کری، گیا نہیں، دستار بندی بھی نہیں ہوئی اور اس کو سند مل گئی، یہ تو بڑا نہیں ایسا ہے، ہوتا یہ چلا آیا ہے پہلے سے کہ شیخ الحدیث کے دستخط ہوتے ہیں، صدر مدرس کے ہوتے تھے، اور پھر وہ سندیں آپ کے پاس جاتی تھیں جی، اور آپ ان پہ دستخط کرتے تھے۔ جی جی، اب یہ سند جو ہے، یہ سند یہاں سے گئی ہوگی، اس لیے کہ سندیں تو اس وقت صدر صاحب ہی کے پاس رہتی تھیں۔ چلیے میرے پاس بھی آ گئی ہوں تو یہاں سے آپ کے دستخط کے لیے گئی ہوگی۔ اب آپ کے دستخط آپ نے خود نہ کیے ہوں، کسی نے کر دیے ہوں، یا آپ نے کسی سے کہہ دیا ہو، یا سمنانی میاں نے کر دی ہو، یا کسی نے بھی کر دی۔ اب آپ کے دستخط جو ہیں اس کے بارے میں مجھے بھی یہ شبہ ہو رہا ہے کہ وہ آپ کے قلم سے نہیں ہے، کسی نے بنا دیا ہوں گا، کسی نے بنا دیا۔ اچھا، پھر ایک بات یہ یاد کرنا ہے کہ جب مجھے کو پتا نہیں اور پھر ان کی تو صحیح سے اگر ہوتا تو باقاعدہ جشن منا کر بہترین طریقے سے دستار بندی ہوتی، اور ہمارے لیے بھی جامعہ نوریہ کے لیے بھی ایک اچھا وہ ہو جاتا، پیغام جاتا۔ پڑھنا تو خیر مطلب جس طرح سے پڑھنا چاہیے اور حاضری دینا چاہیے، ہاں پڑھنے کے لیے تو نہیں آئے، یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے کسی کو آپ یا صدر صاحب یا کوئی بھی اعزازی سند دے دیں، تو حالانکہ وہ ہے تعلیمی سند ہی، اپنے یہاں کوئی اعزازی سند علیحدہ سے نہیں تھی۔ جی جی، ہاں لیکن پڑھنے کے لیے آئے نہیں آئے یہ تو بالکل صاف ہے کہ وہ نہیں آئے، کبھی نہیں آئے پڑھنے کے لیے، داخلہ ہی نہیں ہوا ان کا۔ جی جی، دوستوں، اب اگر ازجد میاں کبھی گئے ہی نہیں جامعہ نوریہ پڑھنے تو اب چاہے کتنے ہی لوگوں کے سائن ہی کیوں نہ ہو، وہ تو فرضی ہی سند ہوئی۔ یہ میں نہیں، خود حضور منانی میاں اور صدر مدرس جامعہ نوریہ نے کہا ہے، قاضی کے لائق یا نہیں۔ دوستوں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا تھا کہ جو شہر کا سب سے بڑا عالم و مفتی ہو وہ اس مرکز کا سجا دانشین ہوگا۔ اب جو شخص عالم ہی نہ ہو اور جو شخص صلح کلیوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہو تو ایسا شخص قاضی القجات فی الہند کے لائق نہیں ہو سکتا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، خود خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند حضور منانی میاں نے کہا ہے۔ آج کا بریلی معیار حق نہیں ہے، جس کی بنیاد جھوٹ پر آج کھڑی ہوئی ہو وہ حق کا معیار کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کے اندر اتنی ہمت نہ ہو کہ وہ یہ کہہ سکے کہ میں دین کے سب سے بڑے اس منصب کے لائق نہیں ہوں، میں قاضی القضات نہیں بن سکتا، تم کسی اور کو بنا لو،
जिसके अंदर यह हक बोलने की हिम्मत ना हो, वो शहर हक का मेयार कैसे रह सकता है? अगर हक शहरों की बुनियाद पर जाना जाता तो सबसे पहला मेयार मक्का होना चाहिए था। फिर अगर शहरों की बुनियाद पर जाना जाता तो सबसे पहले मदीना मुनव्वरा होना चाहिए था। हम आज क्यों कहते हैं कि मदीने की आवाम नहीं, मस्जिद नबवी में मिंबरे रसूल पर खुतबा देने वाला इमाम और मुसल्लाए रसूल पर खड़े होने वाला इमाम भी हमारी नमाज उसके पीछे नहीं होती। भाई अगर शहरों की बुनियाद पर अगर हक पहचाना जाता है तो जाओ ना उस इमाम का पैर धोकर पियो। वाहरे तुम्हारा दोगला मेयार, तुम्हारी दुकानदारी, तुम्हारी तिजारत, तुम्हारा नंगापन, इस तरह उम्मत को तुमने बेवकूफ बनाया, इस तरह तुमने दुकानदारी की, इस तरह उम्मत को जहालत के अंधेरों में ढकेला। ये सारे मुल्ला जो बड़ी बड़ी पगड़ियां बांधकर जिनके नाम के आगे गस गस भर के अलकाब लगे हुए हैं, ये सब झुट्टे और मुनाफिक हैं, इल्ला माशाअल्लाह। जो भी इस मुनाफिकत को प्रोमोट कर रहा है और जो भी आज के बरेली को मेयार और हक का पैमाना बनाए हुए है, वो झूठ को प्रोमोट करने वाला है, मुनाफिकत को प्रोमोट करने वाला है, यजीदियत को प्रोमोट करने वाला है।